جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی اور وہ لڑکا بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہم پوری رات بات کرتے تھے۔ ایک دن رات کو محمد نے مجھے اپنی تصویریں بھیجو، پھر میں نے اپنی ایک تصویریں اس کے پاس بھیج دی۔ محمد نے بولا 1 سال سے تو یہی تصویریں دیکھ رہا ہوں میں۔ محمد نے کہا کہ مجھے اپنی ننگی تصویریں بھیجو۔ میں نے کہا میں اپنی ننگی تصویریں تمہارے پاس نہیں بھیجوں گی۔ محمد نے کہا کہ تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ میں کسی کو نہیں دکھاؤں گا تمہاری تصویریں۔ بولا کہ میں اتنی گندی تصویریں تمہارے پاس نہیں بھیج سکتی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی محمد نے فون کٹ کر دیا اور 3 دن تک مجھ سے باتیں نہیں کی۔ میں محمد سے پاک محبت کرتی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ محمد میری گندی تصویروں کے لیے وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ میں محمد کو یاد کر کر رونے لگی۔ محمد نے 3 دن مجھے فون نہیں کیا اور اس کی یاد مجھے اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے خود ہی محمد کو فون کیا اور کہا محمد میں اپنی گندی تصویریں تمہارے پاس بھیج رہی ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ ننگی تصویریں دیکھنے کے بعد ترنت ڈیلیٹ کر دو گے۔ محمد نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن محمد اپنے دوستوں کے گھر گیا۔ اس کے دوستوں نے کہا محمد تیری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ تو محمد نے کہا ہاں ہے۔ محمد کے دوست نے بولا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری کوئی گرل فرینڈ ہو ہی نہیں سکتی۔ محمد نے کہا تجھے یقین نہیں آتا؟ میں تجھے ابھی فوٹو دکھاتا ہوں۔ محمد نے میری ننگی تصویریں اپنے دوستوں کو دکھا دیا۔ محمد اتنا گھٹیا لڑکا ہے، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ محمد نے اپنے دوستوں سے کہا میں واش روم کر کے آتا ہوں۔ محمد اپنا فون اپنے دوستوں کو دے کر واش روم چلا گیا۔ محمد کے دوست نے چوری چپکے سے میری ننگی تصویریں اپنے فون میں لے لیا اور محمد کو پتہ بھی نہیں چلا، اور ان لوگوں نے نیٹ پر میری ننگی تصویریں اپلوڈ کر دی اور مجھے میری فرینڈ کا کال آیا اور میری فرینڈ نے مجھ سے کہا نازیہ تمہاری ننگی تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہے اور وہ بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میں نے ترنت نیٹ آن کیا اور میں اپنی فوٹو کو دیکھ کر چونک گئی۔ میرے گھر کے سامنے لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی۔ میرے ماں باپ کی عزت خاک میں مل گئی۔ محمد نے میری زندگی برباد کر دی، کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا مجھے۔ لوگ مجھے طوائف کہنے لگے، میرا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا اور میں گھٹ گھٹ کر جینے لگی۔ میں نے محمد کو فون کیا اور میں نے کہا محمد میں نے تم سے سچی محبت کی تھی تو تم نے میرا تماشا بنا دیا۔ محمد نے کہا نازیہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ یہ سب فوٹو کیسے نیٹ پر اپلوڈ ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا یقین کرو، تمہاری فوٹو میں نے سوشل میڈیا پر نہیں اپلوڈ کیا، مجھے نہیں پتہ کب اور کیسے ہوا یہ سب۔ میں نے کہا محمد میں اب بھی تم پہ یقین کروں؟ میرا یقین کا تو تم نے جنازہ نکال دیا۔ غلطی میری ہی تھی جو میں نے تم پر بھروسہ کیا اور تم سے بے انتہا محبت کی۔ تم نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ محمد تمہیں پتہ ہے کہ میرے گھر کے آگے جسم کے بھوکے مردوں کی لائن لگی رہتی ہے، میرے جسم کے دام لگاتے رہتے ہیں۔ میں نے تم سے محبت ہی تو کی تھی، سچی محبت اور پاک محبت۔ مجھ سے میری ننگی تصویریں مانگی اور میری محبت کو نیلام کر دیا۔
जोर जोर से रोने लगी। जब फ़ोन पर सारी बातें सुनता रहा और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं भी खा रहा था कि ये सब मैंने नहीं किया। माँ, तुमने जिस तरह मुझे बर्बाद किया है ना, एक दिन तुम भी बर्बाद हो जाओगे। कर मैंने फ़ोन काट दिया। अपने बंद कमरे में एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि जैसे किसी इंसान को जला दिया जाता है। सिर्फ वही लड़की समझ सकती है जिस्म से खिलवाड़ हुआ हो। के चक्कर में ना जाने कितनी लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं। ये हवस का शिकार बन गई हैं। जो मर्द मोहब्बत का है वो सिर्फ जिस्म की ही बात करते हैं। मोहब्बत नहीं होती और आशिक नहीं होता, काटने और चाटने वाला भेड़िया होता है।